آپ بی ایس او کے چیئرمین ہیں کہ بی ایس او مختلف فیکشن میں بٹ چکی ہے. جو دو دڑے ہیں وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ بھی ہمارا دڑا مختلف ہے. ایک بی ایس او پجار ہے, ایک بی ایس او آزاد ہے. ان لوگوں نے اپنے نام کے اوپر ان لوگوں نے ایک پجار لگا ہے, ایک نے آزاد رکھا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو کیسے رسپونڈ کرتے ہو, آپ کی رسپونس کیا ہے؟ تو پھر آپ کس دڑے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیسے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ وہی بی ایس او ہے, یہ اسی کا تسلسل ہے؟ آپ لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج میں بلے چاہے 67 کے تسلسل سے شامل نہیں ہوں, صحیح ہے, لیکن یہ ابھی وہی پروگرام ہے جو بی ایس او کا تھا, آپ لوگ ابھی آگے لیڈ کر رہے ہیں. آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ بی ایس او پارلیمانی سیاست اختیار کرے, تو پھر آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کے بھی جو ہے نا شکار ہوئے, تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ آپ اس کے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بی ایس او پارلیمانی سیاست کرے. ٹھیک, تو پھر ایک اور سوال ہے جو پولیٹکس کی آپ نے بات کی ہے, رائٹ ونگ لیفٹ, صحیح نا؟ آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں, آپ رائٹ پہ کھڑے ہیں. میرے خیال میں آپ تو یہی کہیں گے کہ آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ جو بی ایس او ایک لیفٹ پولیٹکس پہ یقین رکھتی ہے, لیفٹ پولیٹکس کرتی آ رہی ہے, روایت رہی ہے, تو پھر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اس بی ایس او کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اس میں ابھی رائٹ ونگ کی پولیٹکس نے جگہ بنا لی ہے, بی ایس او کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں, جہاں تک میری بھی ریسرچ ہے, لوگوں کی بھی رائے ہے, تو بی ایس او اور بی ایم پی مینگل میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے, تو اس میں فرق ختم ہو چکا ہے. تو پھر جو خواتین کی شمولیت سیاست میں, ایکٹیویزم میں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے اس کا کسی حد تک رول کوسچنیبل ہے, اگر آپ ایگری کریں یا نہ کریں. اور آپ کی جو ابھی کابینہ بھی ہے اور سینٹرل کمیٹی ہے, میرے خیال میں 23 ممبرز ہیں اس کے, ٹوٹل 23 سی سی اینڈ کیبنٹ. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ایک بھی جو ہے خاتون شامل نہیں ہے. آپ نے نہیں روکا ہے, خود انہوں نے نیڈ ٹو بی ورڈ اباؤٹ دیٹ ایز چیئر پرسن آف دی بی ایس او, کہ یہ بی ایس او کی ایک ناکامی ہے کہ خواتین کو وہاں تک نہیں بالکل ناکامی ہے. پھر ایک چیز ہے, آپ کی کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگوں نے یہ کلاز ڈالا ہے کہ بلوچی لینگویج کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرنا ہے. بلوچی اور براوی جو مادری زبان ہے, اور اس کو اداروں میں بھی امپلیمنٹیشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ابھی تک خود اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکی ہے. دیٹ از دا بیک بون آف یور آرگنائزیشن, وہ ہے لٹریچر. بالکل. تو پھر آپ لوگوں کا جو مرکزی آرگن ہے قندیل, تو آپ وہ بھی چاپ نہیں کر پا رہے. جی. تو بالا صاحب, ہماری جو ڈسکشن ہے بی ایس او سینٹرک ہے, تو آپ بی ایس او کے چیئرمین بھی ہیں, تو آپ نے آپ کے جو یہ ٹینیور ہے, اس ٹینیور میں آپ کے جو سب سے بڑی کامیابی اس وقت تک کیا ہیں؟ دیکھیے یہ ٹینیور اس میں میرے خیال سے 1 سال ہمیں ابھی تک کمپلیٹ ہو چکا ہے, پچھلے اکتوبر کے, کیونکہ 2023 کے ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی تنظیم کی جانب سے, دوستوں کی جانب سے, بلوچ نوجوانوں کی جانب سے, 2023 کے جو ہے نا اکتوبر کے 22-23 کو کنسیشن ہوا تھا. میں ایز اے چیئرمین آیا تھا. اسی اکتوبر کے 22-23 کو ہمارا 1 سال پورا ہو چکا ہے, اور ایک اور سال جو ہے نا جو آئینی حساب سے 2 سال کا ٹینور ہم نے گزارنا ہے. تو اس میں میں بہت پر امید ہوں. چیلنجز تھے, مشکلات تھے, تنظیم کے اسٹرکچر کے اندر بھی بہت سارے چیلنجز تھے. تنظیم کو آپ نے ایکٹیو کرنا تھا, زون فعال کرنے تھے, اپنے ممبرز کو جو ہے نا ان کی تربیت سازی کرنا تھا. تو بہت سارے چیلنجز تھے, لیکن بہت پازیٹیولی ہم جب سوچتے ہیں تو 1 سال میں بہت کچھ ہم نے اپنے بساط کے مطابق کنٹریبیوٹ کیا, اور میں پر امید ہوں اس 1 سال میں ہم نے جو پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ تنظیم, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں 2009 سے اس سے پہلے بھی, لیکن جو ایک ہلچل آئی, حالات ایسی طرف گئے کہ طلبہ سیاست لوگ کر نہیں سکتے تھے. جی بالکل. بلوچ
طلبہ سیاست پہ جتنا کریک ڈاؤن ہوا میرے خیال سے وہ بہت بڑا کریک ڈاؤن تھا. تو اسی حوالے سے جب ہم تنظیم میں آئے تو بہت سارے چیلنجز تھے، ان کو فیس کرنا تھا. لیکن بہتری یہ ہے کہ ہم نے اپنے 1 سال کے دوران میں میرے خیال سے کولو سے لے کر گوادر تک ایک علم نہ چراغ کے نام سے ہم ایک پروگرام لے آئے تھے، جو تنظیم کے جو کتاب میں علم کا سلسلہ ہے اس کو ہم نے بلوچستان بھر میں زیادہ تر جو علاقے ہیں، زون ہیں، وہاں پر انعقاد کیا پروگرامز. جی کتاب میلوں کا انعقاد کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے ٹاپکس تھے جن پہ ابھی تک کام نہیں ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے بلوچستان ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے، جو تنظیم کی ایک پالیسی تھی. بلوچستان میں جو تعلیمی پسماندگی ہے اوورال پورے بلوچستان میں، اس کے حوالے سے ہم اگر کچھ زیادہ کر نہیں سکتے، ہم کم از کم آگاہی پھیلا سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، سیمینار کر سکتے ہیں. تو اس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. ہم نے سب سے پہلا اپنا ایجوکیشنل کانفرنس کوئٹہ میں کیا، اس کے بعد ہم نے نوشکی میں اس کا انعقاد کیا. اسی سلسلے میں ہم نے کولو میں پروگرام کا انعقاد کیا، اور بھی یہ آنورڈ جاری ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو تعلیمی زبانوالی اس پہ کم از کم ایک ڈسکشن ہو، ایک ڈیبیٹ ہو. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں اسپیشلی اس فیلڈ سے، ان کو مدعو کر کے ان کی خیالات جانیں، اور تنظیم کم از کم اس ایک پالیسی بنانے میں کامیاب ہو سکے کہ کس طرح سے ہم بذات خود بحیثیت بلوچ اپنے تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو پھر جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے سرفراز بھٹی کی، تو پھر اس نے بہت سارے لوگوں کے نام 4th شیڈول میں بھی ڈالے ہیں، اور اس میں آپ کا بھی نام شامل ہے. آپ ہمیں مختصراً بتا دیں کہ اس کی ریزنز، جو کور ریزنز ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں ایکٹیویزم پر، سیاسی کارکنوں پر، وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ یہاں پر سرفراز بگٹی کی حکومت ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں. بلوچستان کو حکومت سے نہیں چلایا جا رہا. بلوچستان کو اسلام آباد سے بیٹھ کر ڈنڈے کی زور پر 75 سالوں سے چلایا جا رہا ہے، اور اس کے امپیکٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے تاریخ میں اب BSO کے جتنے بھی فیکشنز تھے ان کے سارے دوستوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ اب بھی زندانوں میں ہیں، لاپتہ ہیں کئی سالوں سے، کچھ شہید بھی ہو چکے ہیں. میں یہ نہیں کہتا بحیثیت ایک سیاسی کارکن، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ میں واحد چیئرمین ہوں میرے خیال سے کہ براہ راست جو ہے نا، مجھے نیکٹا لسٹ میں مجھے اور میرے تنظیم کے سیکرٹری جنرل اور انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں میرے ٹیم کے، ہمیں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت جو ہے نا، ایک تو 4th شیڈول میں ڈالا گیا ہے، دوسرا نیکٹا کی انسداد دہشت گردی کا وہ لسٹ ہے، اس میں بھی ہم ہو چکے ہیں. اور اس وقت بھی میرے CNIC، میرے پاسپورٹ، ہمارے سم کارڈ، ہمارے بینک اکاؤنٹس جتنے بھی ہیں وہ بلاک کر دیے جا چکے ہیں. وہ بلاک کیے جا چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری نقل و عمل پر بہت بڑی ریسٹرکشن ہے، بہت بڑی پابندی ہے کہ ہم اگر بلوچستان کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے موومنٹ کرنا چاہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سیاسی ورک کریں، ایک تنظیم ہے، ہم دوروں میں جاتے ہیں اپنے، تو اس پہ بہت سارے ہمیں پابندیاں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بحیثیت ایک سیاسی کارکن یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم یہ اگر وجہ اس کا آپ نے بتایا، وجہ یہ ہے کہ جو ریاست کہہ رہی ہے اس کا سلوک ہے بلوچ کے ساتھ، بلوچ کارکنان کے ساتھ، بلوچ پولیٹکس کے ساتھ، اس کا ہمیشہ یہی رویہ رہا ہے. اس وقت جو آپ نے کہا سرفراز بگٹی اور ان کی ٹیم ہے، وہ بھی اس ڈنڈے کا تسلسل ہے جو بلوچستان پر وار کرتے چلے آ رہے ہیں. میرے لیے بحیثیت سیاسی کارکن کوئی، میرے لیے یقیناً یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مجھے ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے. ظاہر سی بات ایک سیاسی کارکن ہوں، ایک جدوجہد کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں، لیکن اس چیز پہ کم از کم ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ شرمناک حد تک یہاں کے پالیسی ساز اتنے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں، ذہنی گراوٹ کا شکار ہیں کہ میں اس وقت ایک MPhil کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں MPhil اسکالر ہوں بلوچستان یونیورسٹی سے. آپ نے میرا شناختی کارڈ بلاک کر دیا، آپ نے میرے سم بلاک کر دیا، آپ نے میرے نقل و عمل پر پابندی لگا دی ہے. کم از کم ایک چیز کرتا جس نے بھی یہ کیا ہے، وہ یہ چیز جو نوٹیفیکیشن ہے اس پہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کر کے لکھ دیتا کہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم کی وجہ سے، یا کہ بلوچ سیاست کی وجہ سے، یا انسانی حقوق پر آواز بلند کرنے کی وجہ سے ہم آپ کو دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں. یہ اخلاقی جرات کر کے یہ کہہ دیتے، لیکن حکومت یہ کہہ بھی نہیں سکتا.
انہوں نے ہمیں جوڑا ہے کسی ایسے تنظیم کے ساتھ جس کا ہمارے ساتھ ظاہر سی بات ہے ہم سرپیس کی سیاست کرتے ہیں، پولیٹکس کرتے ہیں ڈیموکریٹک طریقے سے. آپ کو مسلح تنظیم کے ساتھ جوڑا گیا ہے؟ ہاں، مسلح تنظیم کے ساتھ. تو یہ میرے خیال سے ہر بلوچ جو آواز اٹھاتا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وائلیشنز ہو رہے ہیں، ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھائے ان کو لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور یہ پہاڑوں میں اتنی جو ہے نا ان کی ڈر اور خوف کی وجہ ہے. دوسری آپ نے امپیکٹ کی بات کی. امپیکٹ یہ ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں نوجوانوں کے پاس جاتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں کہ قلم کے ذریعے سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، کتاب کے ذریعے سے جدوجہد کر رہے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے جدوجہد کر رہے ہیں، شعور کے ذریعے سے، اور میں کرتا بھی یہی ہوں. لیکن اس نے کیا کیا ہے، اس نے مجھے براہ راست ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے مجھے اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں. تو میں اس کے بعد بھی بہت سارے اپنے تنظیمی پروگراموں میں جاتا ہوں. جو میرا ممبر ہے، پہلے بھی اس کو میں کہتا ہوں، وہ مجھے پہلے بھی کہتا تھا کہ یہاں پر تو کوئی سیاست نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے. لیکن اب میں جاتا ہوں، مجھے خود سخت ایسے سوالوں کے جواب اپنے ممبران کے دینے پڑتے ہیں کہ وہ مجھے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جمہوری سیاست کرتے ہیں، ہم بھی یہی کر رہے ہیں قلم کے ذریعے، شعور کے ذریعے، لیکن اس کے بدلے آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے ریاست کی جانب سے؟ آپ کو کون سا جو ہے نا کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہے، اس سے نہ بلوچستان کے حالات کو کنٹرول کر سکتے، نہ آپ اس طرح کی حربوں سے بلوچ سیاست کو ختم کر سکتے ہو، نہ پولیٹکس کو ختم کر سکتے ہو، نہ جو قومی سیاسی جدوجہد ہے اس کو ختم کر سکتے ہو، بلکہ مزید نفرت اس سے جنم لے گا. اور جو نوجوان ہیں اسپیشلی، وہ جو ایک سرپیس کی پولیٹکس سے وابستہ ہیں، ان کا اعتماد اٹھ جائے گا، اور وہ اگر خاموش ہو کے بھی بیٹھ جائیں گے لیکن اس طریقے کی سیاست کو پھر بعد میں کوئی نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، آپ جس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو لوگوں کا ریئیکشن بھی یہی ہوگا. آپ ایک سیاسی کارکن ہیں اور کافی عرصے سے سیاست میں سرگرم رہے ہیں، اینڈ یو آر ویری ویل ایکسپیرینسڈ. تو آپ ایک سیاسی ورکر کی، خاص کر اسٹوڈنٹ جو سیاسی کارکن ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں، جو کام اسٹوڈنٹ کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے اس کو وہ، فار ایگزامپل میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے مسائل ایک ماس مومنٹ سے مختلف ہیں، میرے ممبران کے، میرے نوجوانوں کے، لیکن میں مجبور ہوں کہ جس مسئلے کو مجھے نہیں لینا چاہیے میں اس مسئلے کو جو ہے نا لیڈ کرنا پڑتا ہے. مجھے کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جب ہم نے آنکھ کھولے ہم نے دیکھے اس طرح کے مسائل، مظالم، جبر، زیادتی، مختلف چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت بلوچ قوم کا ایک حصہ، ایک سب سے بڑی چیز جو اسٹوڈنٹ سے لے کر ڈاکٹر تک، پروفیشنل تک اس کو کرنا چاہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے نکلنا ہے. اور ہمارا مین آبجیکٹو بھی یہی ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹ اس وقت ایسے مسائل کا شکار ہے، اس کی قوم، اس کی سرزمین، اس کو انفرادیت سے، اپنی ذات سے نکل کر کلیکٹیو سوچ کی جانب جانا چاہیے، اور جو اجتماعی شعور ہے اس کے تحت جو بھی اپنا حصہ دے سکتا ہے اپنی قوم کے لیے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. اب آپ بی ایس او کے چیئرمین ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ بی ایس او مختلف سیکشن میں بٹ چکی ہے. 2005 یا 2006 کے بعد جو حالات بنے، اس سے پہلے بھی بنے، لیکن وہاں کچھ کوششیں بھی ہوئی. لیکن جو دو دڑے ہیں وہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ بھی ہمارا دڑا مختلف ہے. ایک بی ایس او پجار ہے، ایک بی ایس او آزاد ہے. ان لوگوں نے اپنے نام کے اوپر ان لوگوں نے ایک پجار لگا ہے، ایک نے آزاد رکھا ہے. تو پھر آپ لوگوں کو کیسے رسپونڈ کرتے ہو؟ آپ کی رسپونس کیا ہے؟ تو پھر آپ کس دڑے سے تعلق رکھتے ہیں؟ لیکن دڑے کی بات جب ہو تو یہ بہت بڑی پرانی قصہ ہے. اس کے گناہ میں ہم آج جب ہم نے آنکھ کھولے، ہم پولیٹکس کر رہے ہیں. ہمارے بڑے تھے جب بی ایس او کی بنیاد رکھی گئی
اس کے بعد ہی BSO کو. ایک بات میں آپ کا یہاں کاٹ دوں معذرت کے ساتھ کہ آپ کا کنسٹیٹیوشن میں نے پڑھا ہے, آپ نے جو 1948 کے بعد کے جو حالات بیان کیے ہیں, تو پھر 2000 میرے خیال میں 13 اور 14 کی جو ڈرافٹ ہے کہ آپ لوگوں نے مختلف تنظیموں کو بھیجا کہ آپ صرف اس کو BSO کہیں, تو پھر لوگوں کو آپ کیسے باور کرائیں گے آپ وہی BSO ہیں جو 1967 سے آئے؟ دیکھیے, جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ سیاست میں ایک ہلچل ہو رہی ہے, ماس مومنٹ میں, گراؤنڈ کی پولیٹکس میں, یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں, یا کہ کیڈر سازی ہو, اس میں مجھے آر محسوس نہیں ہوگی کہ کم از کم BSO ہی وہ واحد تنظیم ہے. آج جو ہلچل ہم دیکھ رہے ہیں یہ BSO کی بدولت ہے. اس وقت BSO نے جو ہے نا اپنی سیاست کا آغاز کیا جس وقت بلوچ منتشر تھا, بلوچ کے پاس اس طرح کی بڑی ماس پارٹی منظم نہیں تھی, بلوچ کے پاس جو ہے نا کوئی طلبہ سیاست نہیں تھی. سرپیس میں اگر سیاست تھی بھی, ایک تو یہ کہ BSO نے ایک فائدہ دیا ہے کہ ہمیشہ ہمارا اور آپ کا جو پولیٹکس ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو قومی جوہد ہے وہ ہمیشہ یا کہ قبائلوں کے یا کہ قبائلی لوگوں کے گرد گھومتا تھا, یا کہ کچھ صرف علاقوں تک محدود تھا. BSO ہی وہ واحد میرے خیال سے تنظیم ہے کہ اس نے اس جدوجہد کو منظم کیا. اگر ڈی جی خان میں کوئی بلوچ رہتا ہے یا مکران میں کوئی بلوچ رہتا ہے, وہ آج فخر سے کہتا ہے کہ میں بلوچ زمین سے تعلق رکھتا ہوں. اس میں BSO کی بہت کردار ہے. اگر ساؤتھ ایشیا میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کی بات کی جائے تو طلبہ تنظیم کی بات کی جائے تو سب سے پہلے BSO ڈسکس ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ وہی BSO ہے, یہ اسی کا تسلسل ہے, آپ لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج میں بھلے چاہے 67 کے تسلسل سے شامل نہیں ہوں, لیکن میں نے اس لیے آپ کو یہ بات کہی کہ بلوچ کا جو بھی کارکن ہے, سیاسی کارکن ہے, جو بھی اس وقت جو ہے نا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, وہ اگر یہ کہے کہ میری تسلسل BSO کی اس تسلسل سے میرے تعلق نہیں ہے, تو یہ ان ہمارے لوگوں کی قربانیوں کی, اس جدوجہد کی نفی ہوگی, اور ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا, یہ کمٹمنٹ دکھایا, اور یہ قومی سوچ اور شعور سے ہم نے وابستہ کیا. لیکن یہ ابھی وہی پروگرام ہے جو BSO کا تھا, آپ لوگ ابھی آگے لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں, مین پروگرام جو مین آبجیکٹو وہ وہی ہے. ہاں, آپ نے بات کی ایک زمانے میں اس پورے ریجن میں BSO کو ایک پاورفل تنظیم مانا جاتا ہے. اس کے بعد آپ 80s کا زمانہ لے لیں, 70s کا لے لیں, یا آج آپ 2002 سے لے لیں, ایک چیز ہے, سیاسی حالات, گراؤنڈ کے حالات, وقت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. شاید اس طریقے سے اس وقت BSO مضبوط تھا, اس کے بعد وہ کردار ادا نہیں کر سکا. ایک زمانے میں BSO نے جب گراؤنڈ میں کوئی ماس پارٹی نہیں تھی, آپ کو پتا ہے کہ BSO نے ایک زمانے میں ماس پارٹی کی کردار بھی ادا کی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج بھی بحیثیت بلوچ سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعور اور درس ہے اسی کا تسلسل ہے. اچھا, جہاں تک دوسری چیز کی آپ نے بات کی کہ میں کیسے لوگوں کو باور کرا سکوں کہ میں میرے کام وہی ہے, یہ اسی تسلسل جو ہے نا کنٹینیو کر کے آ رہا ہوں, تو بالکل وہی تسلسل ہے. ہاں, چیزیں دیکھیں, جو آپ نے جو آئین میں پڑھا تھا اس ڈرافٹ 2013 کے ڈرافٹ بارے میں, لیکن اگر ہم 2004 میں جائیں, 2004 سے پہلے جائیں, یا 80s کے زمانے میں بھی جائیں, BSO کو متحد کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے بعد 2004 میں سب سے بڑی کوشش کی گئی تھی کہ BSO اس کے بعد ایک متحدہ BSO کی قیام کے لیے, اور قیام ہوا کن وجوہات کے بنا پر, کن مسائل کے بنیاد پر آیا. وہ آئیڈیالوجیکل جو ہے نا ڈفرینسز تھے کہ BSO پر تقسیم ہوا, یا اسٹریٹجی اور حکمت عملی کے تحت ڈفرینسز تھے تقسیم ہوا, لیکن تسلسل وہی ہے. ہاں, جو ہے نا جو رستہ ہے وہی ہے. اس وقت جو کام کر رہے ہیں, شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمت عملی ہے, اسٹریٹجی ہے, کام کی طریقہ ہے, اس میں شاید فرق ہے, لیکن ٹھیک ہے, تسلسل وہی ہے. تو پھر آپ ایک منٹ کے لیے تصور کریں کہ BSO پارلیمانی سیاست اختیار کرے, تو پھر آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کے ذاتی طور پر اور تنظیمی طور پر, آپ نے ہمارا آئین تو پڑھا ہوگا. جی. میں سمجھتا ہوں بلوچ سیاست آج اس نہج تک پہنچائے کہ سیاسی کارکنان کوئی خاموش ہے, کوئی مایوس ہے, کوئی جو ہے نا سائیڈ کر کے اس گراؤنڈ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے, یا کہ بلوچ میں جو پارٹی بازی ہے,
ہر کوئی نے اپنے 1.5 انچ کا مسجد بنا کے اس کو چلا رہا ہے، لیکن کاز وہی ہے، مقصد یہی ہے، قوم ایک ہے، مسائل ایک ہے۔ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس پارلیمانی سیٹ اپ کی گند کی وجہ سے، اس کو میں کلیئر کہتا ہوں کہ آج بھی بلوچ پارٹیاں جو ہے نا گراؤنڈ میں اگر موجود ہیں، 2 چیزیں ہیں، پارلیمانی سیاست کی سیٹ اپ یا کہ پارلیمانی سیاست کا جو طریقہ جدوجہد ہے وہ صرف بلوچ نے نہیں آزمایا، وہ آپ دنیا کے تاریخوں میں اسٹڈی کرتے ہو، وہ دنیا کے بہت سارے جو تحریکیں چلے اس میں پارلیمانی سیاست ایک رستہ ہے جدوجہد کا، لیکن اس سیٹ اپ میں جو پارلیمانی سیاست ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نیب کے دور میں سردار عطا اللہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ تھے، آپ کی لیڈرشپ میر گوسوسٹ بزنجو بھی تھا، نواب خیربخش عمری نواب صاحب بھی تھے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس پارلیمانی سیٹ اپ اور ان کی جدوجہد اور ان کی کوشش اور آج کی پارلیمانی سیٹ اپ میں کیا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے بعد، نیب کی حکومت کے بعد جو بلوچستان میں پارلیمانی سیاست آیا، وہ پارلیمانی سیاست پھر دو طریقے کی سیاست ہے، ایک کمٹمنٹ اور نظریے کا سیاست ہے۔ آپ پارلیمانی سیاست اگر کر رہے ہو لیکن آپ کا جو قومی کمٹمنٹ ہے، نظریہ ہے، آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ ٹھیکیداری سسٹم، روایتی سسٹم، مراد سسٹم، اس نے اس نظام کو، ان پارٹیوں کو تباہی کی جانب دھکیلا، اور آج جتنے بھی پارٹیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریاتی بنیاد پر کولیپس ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس کی گنجائش ہے کس چیز کی؟ اگر بی ایس او پارلیمانی سیاست کرے، یا کہ بی ایس او کے کیڈر کو آپ انکریج کرتے ہیں کو جا کے پارلیمانی سیاست کرے؟ نہیں، کیڈر کو میں دیکھیں، بی ایس او کرتا ہے کیڈر سازی، میرا کیڈر فارغ ہو گیا، ابھی بھی میرے آئین میں یا کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کس طریقے، مطلب کس جدوجہد اور حکمت عملی کے تحت اپنے قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن بحیثیت بی ایس او، بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ، میں نے پہلے بتایا کہ ہم ٹوٹے کیوں، ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی بحیثیت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو کام ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارے نازک کندھے اس کو نہیں لے سکتے، ہم نے اس کو لے لیا، اس کی وجہ سے تنظیم بھی تباہ ہوا، اس کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کے بھی جو ہے نا شکار ہوئے۔ تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ آپ اس کے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بی ایس او پارلیمانی سیاست کرے، ٹھیک۔ تو پھر ایک اور سوال ہے، جو پولیٹکس کی آپ نے بات کی ہے، رائٹ ونگ لیفٹ، صحیح ہے نا، آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں، آپ رائٹ پہ کھڑے ہیں، میرے خیال میں آپ تو یہی کہیں گے کہ آپ لیفٹ پہ کھڑے ہیں۔ تو پھر میں کلیئر ہو گیا، میں تو سوال ایڈ کروں گا، تو آپ کے خیال میں کہ جو بی ایس او ایک لیفٹ پولیٹکس پہ یقین رکھتی ہے، لیفٹ پولیٹکس کرتی آ رہی ہے، روایت رہی ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ اس بی ایس او کو آپ لیڈ کر رہے ہیں، اس میں ابھی رائٹ ونگ کی پولیٹکس نے جگہ بنا لی ہے؟ دیکھیں، اگر بنا لیا ہے، فار ایگزامپل میں اس کو اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ ہاں، انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اور میں جس کو لیڈ کر رہا ہوں، ہاں حالات کے مطابق کچھ چیزیں ہیں ذاتی طور پر، لیکن میں تنظیمی ڈسپلن کے حوالے سے جس چیز کو لیڈ کر رہا ہوں، جس ڈسپلن کا پابند ہوں، اس میں ہم ابھی بھی اپنے لیفٹ پہ پولیٹکس پہ، وہی جو پولیٹکس رہی ہے بی ایس او کی، اس پہ کریں۔ آپ بی ایس او کو لیڈ کر رہے ہیں، جی، لیکن میں بھی سمجھتا ہوں، جہاں تک میری بھی ریسرچ ہے، لوگوں کی بھی رائے ہے، تو بی ایس او اور بی ایم پی مینگل میں جو بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، تو اس میں فرق ختم ہو چکا ہے۔ اگر ابھی آپ آن لائن جائیں، گوگل کریں کہ جو بی ایم پی ڈکلیئرز بی ایس او ایز اٹس اسٹوڈنٹ ونگ، اور جو بی ایم پی کے پروگرامز ہیں، آپ ان پروگرامز کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کی کافی کنٹریبیوشن ہے، آپ کے فیصلوں میں ان لوگوں کا عمل دخل ہے، آپ کے سابقہ کارکنان ہیں، مرکزی کارکنان تھے جو آپ کے سی سی بھی رہے ہیں، میں نے بہت سے سارے لوگوں سے بات بھی کی اور حالت بھی یہی ہے، تو پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ تو پارلیمانی سیاست کا حصہ ہیں؟ جی دیکھیں، ایک چیز جہاں تک بات کی میں، آپ مجھے اس طرح کا کوئی بی این پی کا منشور میں دکھاؤ، آپ نے تو کہتے ہیں گوگل میں ڈکلیئر کیا ہے، ایک تو یہ کہ پہلے مجھے، آپ نے میرا آئین تو پڑھا ہوگا، جی بالکل، اور دوسرا آپ نے بی این پی کا بھی آئین پڑھا ہوگا، اس میں کون سا جگہ ہے کہ بی این پی نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم بی ایس اوز کی اسٹوڈنٹ ونگ ہیں؟ جی بالکل غلط بات ہے۔ فار ایگزامپل وہ ڈکلیئر کل کر دے بھی،
میں ان سے انکاری کرتا ہوں. بالکل 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 آپ کر سکتے ہیں. اچھا دوسری ایک بات آپ نے کی، پہلے اس کا جواب آپ کو دے دوں. آپ نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے سابقہ لوگ ہیں وہ بی این پی میں شامل ہیں. سابقہ نہیں، اب لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور سیاست میں بی ایس او میں رہے ہیں، ہمارے فیصلوں پر کافی وہ انفلوئنس. ان کی اپنی، میں جہاں تک ظاہر سی بات ہے میں اپنی جواب دہ خود ہوں. اس وقت میں چیئرمین ہوں. اگر مجھ سے پہلے مجھ سے بعد کوئی تھا، اس کی پالیسی میں کوئی سستروی تھا، تو اس کا قصور وہ جو ہیڈ ہے، پالیسی بنانے والا ہے، وہ ہے جو سربراہ ہے. لیکن میں اپنی جواب دہ ہوں کہ ہمارا کونسل سیشن ہوا تھا. یہ بالکل کچھ چیزیں ہیں، دیکھیں اختلاف کی بنیاد پر ہم اپنے مخالف جو پارٹی ہے اس کو کہتے ہیں اختلاف کی بنیاد ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس. بی ایس او کے کسی بھی فیصلے میں آج آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں بیسی 1 سال سے تنظیم کا چیئرمین ہوں، ایک فیصلے پر بی این پی کا عمل دخل نہیں ہے. اور ایک ایسے فیصلے پر جو آپ اگر محسوس کریں گے، میرے جو تنظیمی پروگرام ہیں آپ 1 سال کے ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، کون سا پروگرام تھا جو ہے نا اس میں بی این پی کا عمل دخل تھا، اور بی این پی کے کہنے پر یا بی این پی کے پالیسی پر وہ پروگرام ہو رہے. اور دوسری بات یہ ہے، میں بھی انفارمیشن سیکرٹری تھا معذرت اس سے پہلے 2023 سے پہلے 21 سے لے کر 23 تک میں بھی اس کیبنٹ کا حصہ تھا، انفارمیشن سیکرٹری تھا. بی این پی کے جو ہے نا ایک اس دور میں ایک حکومت کا حصہ تھی، وفاق میں ان کے وزیر تھے، حکومت کا حصہ تھا، سسٹم تھا. آپ میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ ہم جو موومنٹ چلا رہے تھے، جن تحریکوں کا حصہ تھے، تو ہم ان کے اپوزٹ تھے. فار ایگزامپل ہم اس کی حکومت کے خلاف کھڑے تھے، ان کی پالیسیوں کے خلاف کھڑے تھے. ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ وہ جو کر رہے. ہاں دوسری ایک بات آپ کی یہ ہے کہ پروگراموں میں شرکت کرنا. دیکھیں آپ نے خود پہلے کہہ دیا کہ ایک نیشنل پارٹی کے ساتھ نظریہ تھی. ہاں ہمارے سردار عطا اللہ نے جب اس تحریک کو اسٹارٹ کیا، میرے خیال سے بلوچ اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو ہے وہ کبھی بھی بغیر ایک ماس پارٹی کے نہیں رہا ہے. اس کی آپ مجھے جہاں بھی ریکارڈ نکال کے، ہاں ایک چیز ہوا ہے بی ایس او کو متحد کیا ہے کہ بھی ایک ساتھ الگ تنظیم لے کے چلائیں گے. لیکن آپ مجھے بتائیں 67 کو جو بی ایس او بنا وہ ٹوٹا کس وجہ سے؟ کچھ لوگوں نے اس وجہ سے بی ایس او کو ٹوٹا. میں آپ کو تھوڑی سی مثال اس لیے پاسٹ میں جا رہا ہوں، جو لوگ خلاف تھے بی ایس او کے اس وجہ سے کہ ڈاکٹر حی اس وقت چیئرمین تھا، وہ کیوں نواب خیر بخش مری عطا اللہ مینگل اور غوث بزنجو کو مانتا ہے یا ان کی اتحادی ہے. مطلب وہ اس وقت بلوچ کے لیڈر تھے، نیب کے لیڈر تھے، اور ان کو الزام کیا لگایا کہ یہ بی ایس او جو ہے نا پرو سردار نہیں بن سکتا. اچھا پھر وہ لوگ بعد میں جن لوگوں نے بی ایس او کو اینٹی سردار میں تقسیم کیا وہ کہاں گے؟ آج کچھ زندہ بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ لوگ جو سب سے بڑا سیاسی پوشاک میں ڈکٹیٹر تھا بلوچستان پہ 73 میں آپریشن کیا، بلوچستان کو یرغمال بنایا، بھٹو اس کے مشیر بن گئے. آپ تاریخ سے اگر واقف ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لیں وہ کس کیمپ میں جا کے، اگر انہوں نے اس بنیاد پہ پی ایس او کو توڑا کہ ہم پارٹی میں کسی ماس پارٹی کی سپورٹ نہیں کریں گے، تو وہ کس کیمپ میں چلے گئے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جب 67 میں بی ایس او نے نیب کو سپورٹ کیا، نیب کے ساتھ اتحادی رہا. لیکن اتحادی کیوں رہا؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں نا، میں اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتا ہوں. ایک چیز ہے، آپ نے گراؤنڈ میں جو سیاسی موومنٹ، سیاسی ہلچل ہوتے ہیں، میں کل فارغ ہو کے کدھر جاؤں؟ مثال کے طور پر میں کیڈر سازی کر رہا ہوں. کل بلوچ جدوجہد میں جو بھی پارٹیاں ہیں، وہ پارلیمان ہو غیر پارلیمان ہو، وہ طریقہ آپ اس پہ اختلاف رکھ سکتے ہو. لیکن میں اگر کیڈر سازی کر رہا ہوں آج کہ بلوچ سیاست میں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میرا ممبر 2 سال فارغ ہو کے وہ کدھر جائے؟ آیا خاموش رہے؟ جو پہلے لوگ خاموش ہیں، پھر گراؤنڈ کو کون سنبھالے؟ اس کو لازم نہ لازم ایک ماس پارٹی میں جانا تو چاہیے. گراؤنڈ میں یہی لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے نکل کے اپنی ماس موومنٹ کو لیڈ کریں گے. تو اسی لیے جو نظریاتی ایک وابستگی ہے، کمٹمنٹ ہے، میں اس میں کوئی آر نہیں ہے. بی این پی ایک بلوچ پارٹی ہے، اس کو اختر جان مینگل کی صورت میں یا کہ سردار عطا اللہ نے جس پارٹی کو لیڈ کیا اس کو اختر جان مینگل لیڈ کر رہے ہیں، اس کی پالیسیوں پہ سب سے بڑا اختلاف میں رکھتا ہوں. میں نے رکھا ہے ہر فورم پہ، آپ بھی رکھ سکتے ہیں، اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن بلوچ پارٹی تو ہے نا.
اس کی ایک کنٹریبیوشن رہی ہے. پالیسیوں پہ سائڈ رکھ کے ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ نظریاتی پیور نظریاتی رشتوں پر ہے. کوئی بھی کمٹمنٹ ہم ان کے جو ہے نا پارٹی بازی میں شامل نہیں ہیں. نہ ان کی پالیسیوں پہ ہمارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری پالیسیوں پہ ان کی عمل دخل. ہماری جو اس وقت اسٹرکچر ہے وہ ایک آزاد حیثیت ہے، اسٹرکچر ہے. ہماری سیشن ہوتی ہے، ہمارے جو پالیسی بناتے ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوا. ہم اپنی پالیسی سینٹرل کمیٹی اجلاس میں بناتے ہیں، کسی پارٹی سے کسی کی ڈکٹیشن سے نہیں بناتے. نہیں، ایک چیز ہے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ جو بی ایس او ہے وہ کبھی کسی ماس پارٹی کے بغیر نہیں رہی ہے. مطلب کہ آپ کی جو پارٹی ہے جو ابھی بی ایس او ہے وہ بی ایم پی سے کسی حد تک تو الائنڈ ہے. میں نے آپ کو بتایا نظریاتی ہماری ایک الائنس ہے، ایک الائنس ہے نظریاتی بنیادوں پر. اس بنیاد پر نہیں کہ وہ پارلیمان میں جا رہا ہے میں اس کا نظریاتی ہوں. میں ان کے پارلیمانی اس جو سیٹ اپ ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا پالیسیوں کے ان کے خلاف ہوں. لیکن جو نظریاتی کمٹمنٹ بلوچ کے حوالے سے جن کی پالیسی ہے یا کہ وہ بحیثیت بلوچ پارٹی، اس کے ساتھ ایک نظریاتی رشتہ ہے، ایک جو ہے نا اس طرح کا رشتہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے. آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ لکھا ہے if a member is directly involved in parliamentary politics he will be revoked. صحیح ہے نا، اس کی ممبرشپ کینسل ہوگی. تو اس میں بھی ایک قسم کی یہ تو انوالومنٹ ہے نا. نہیں ہے، اس میں کیا لکھا ہے کہ تو پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹیوں کے حق میں اس طرح بھی آنا چاہیے. پھر آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا اس لیے بی ایس او کا جو ممبر پارلیمانی پولیٹکس میں حصہ لینے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ آپ کے جو یہاں پر کون سا جو سیٹ اپ ہیں لوکل کے ہوتے ہیں اس سے لے کر اسمبلیاں ہیں فلاں اس میں اگر گیا الیکٹورل پروسیس ہے، اس میں گیا اس کی ممبرشپ آٹومیٹکلی ختم ہوگی. تو میرے خیال سے میں نے اپنے دور میں کچھ ممبروں کا کیا تھا، کیونکہ تنظیمی پالیسی کے برخلاف پارلیمنٹ میں حصہ نہیں لیا، لیکن کچھ ایسے ایکٹیویٹیز کیے تھے کہ میں نے سمجھا کہ وہ فیور ان میں ہے تو اس کو ہم نے تنظیم سے فارغ کر دیا. اور لیکن ہم کسی بھی اس طرح کی پروسیس کا حصہ نہیں، نہ الیکشن کا حصہ ہیں نہ. جو اس دور میں ابھی ایک تحریک شروع ہوئی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے، اس میں خواتین ابھر کے سامنے آئی ہیں تو لیڈ بھی کر رہی ہیں. تو جو یکجہتی کمیٹی پر کریک ڈاؤن ہوا، آپ لوگوں کے بھی دھرنے ہیں، آپ نے ان کی حمایت بھی کی ہے. تو پھر جو خواتین کی شمولیت سیاست میں، ایکٹیویزم میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن اس حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے اس کا کسی حد تک رول کوسچنیبل ہے، اگر آپ ایگری کریں یا نہ کریں. کیونکہ آپ ممبرشپ کی بات کی جائے دیٹ از لو، اور جو ایکٹیویزم ہے اس طریقے سے آپ خواتین کو آگے نہیں لے کے آئے ہیں. اور آپ کی جو ابھی کابینہ بھی ہے اور سینٹرل کمیٹی ہے، میرے خیال میں 23 ممبرز ہیں اس کے ٹوٹل 23 سی سی اینڈ کیبنٹ. جی ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ایک بھی جو ہے خاتون شامل نہیں ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ اٹ از ہائیلی کوسچنیبل؟ یس. جو دیکھیں میں ایک اسٹرگل، ایک جدوجہد کر رہا ہوں جی. میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں. ایک تنظیم ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ بلوچ کا میراث ہے. بالکل. میں کل چیئرمین شپ سے فارغ ہو کے چلا جاؤں گا، یہ تنظیم دوسرے نوجوان سنبھالیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے، بلوچ کے لیے کریں گے. میں اپنے لیے نہیں کرا. جو میں غلط کروں گا میں اس چیز کا فار ایگزامپل جو میری اور ایک چیز ہے ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ہماری بدبختی رہی ہے کہ جو ہم پہ کویشچن کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. بالکل. تنظیم کا سیاست پولیٹکس کا میننگ کیا ہے، بیسک مقصد کیا ہے؟ پولیٹکس ہم خود ہم اپنے ہر ممبر کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے ایسے سوال کریں جو ہم سے بھی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں. جو تنظیمی پالیسی ہے، پالیسی پہ بالکل ہر کسی کا حق کے کویشچن کر سکتے ہیں. وہ پالیسی ساز ادارہ ہے سینٹرل کمیٹی. بالکل. سینٹرل کمیٹی میں اس نے ہماری سینٹرل کمیٹی کا حصہ تھی نمرا بلوچ. اس کیبنٹ میں، میرے کیبنٹ میں انفارچونیٹلی جو ہے نا جو ہمارے تنظیم میں جتنے بھی فیمیلز ممبران ہیں وہ فرنٹ پہ یا پالیسی میکنگ جو ہمارا ادارہ ہے اس میں انہوں نے فارم جمع نہیں کیے. اور کنسیشن آپ نے دیکھا ہوگا اس میں 10 سے زیادہ فیمیل بلکہ اس سے زیادہ ہوں گے کنسیشن کے ہمارے ریکارڈ موجود ہیں. کونسل ہال کے حصہ تھے جو ہم نے 2 سال کے لیے پالیسی بنائے، جو ہم نے الیکشن کروائی، اس کا فیمیل حصہ تھے.
لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ مجبوریاں اور چیزیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا رستہ روکا. نہیں، آپ نے نہیں روکا ہے، خود انہوں نے نیڈ ٹو بی ورڈ اباؤٹ دیٹ ایز چیئر پرسن آف دی بی ایس او، کہ یہ بی ایس او کی ایک ناکامی ہے کہ خواتین کو وہاں تک نہیں بالکل ناکامی ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت جو بلوچستان میں بلوچ جو ایک سیاست، جو نیا شیپ بلوچ سیاست نے اختیار کر چکا ہے، اور سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ فیمیل کا ہے، بلوچ خواتین کا ہے. لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بی ایس او شوڈ بی ایبل ٹو پروڈیوس سچ. بالکل اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے کسی کا یا کہ تنظیم نے رستہ نہیں روکا، اگر آپ اس چیز پہ کویشچن کریں گے کہ بھئی آپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکیں یا فارم جمع نہیں کر سکیں پالیسی میکنگ ادارے میں، ایک سینٹرل کیبنٹ میں، یا اس میں آپ کی ناکامی ہے تنظیم کی ایک پالیسی کی، تو میں یس کرتا ہوں، اس میں کوئی یار نہیں ہے. اور اس پہ میں بہت وری ہوں، اور میری بھی کوشش یہی ہے کہ اس وقت دیکھیں ایک چیز کلیئر کرنا ہے کہ اس وقت بلوچ پولیٹکس میں میل اور فیمیل کا جو فرق ہے، وہ دوسرے بہت سارے خود کو ترقی یافتہ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس یہ فرق ہے. بلوچ کے پاس یہ فرق ہی ختم ہو چکا، کیونکہ برابری کی بنیاد پر جتنی قربانی ایک میل دے رہا ہے، اس سے زیادہ تو ایک فیمیل بھی دے رہا ہے. وہ بات تو کلیئر ہے، وی ور جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور آرگنائزیشن. سو آپ کی کانسٹیٹیوشن میں جو آبجیکٹیوز ہیں، آبجیکٹیوز بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ آبجیکٹیوز آپ کو اچیو کرنے ہوتے ہیں. اس میں کلوز 1.12 ہے، 1.13 ہے. تو اس میں آپ کی کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے، دنیا بھر کی قومی تحریک آزادی نوآبادیاتی و جدید نوآبادیاتی نظام کے طرز استحصال، صہیونیت، نسل پرستی کے مختلف اشکال، رجعت و فاشزم کے خلاف برسر پوکار قوتوں سے مسلح فکری و عملی بیداری کا اظہار کرتے ہوئے عالمی امن کی کوشش کو تقویت پہنچانا ہے. اس کے ساتھ آپ نے اور کہا کہ قومی وحدتوں کی تاریخی اور جو جغرافی جو اس کی اثر نو تشکیل کرنا ہے. سو آپ نہیں سمجھتے ہیں یہاں بلوچ شوڈ بی مینشنڈ؟ ہونا چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ قومی وحدتوں کی آپ بات کرتے، اچھا پھر فرسٹ اس میں آپ نے جو میں نے فرسٹ میں بھی پڑھا ہے، فرسٹ میں نہیں ابھی اس سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا کہ تمام قومی جو ہے نا دنیا بھر کے بی ایس او، اچھا آپ نے لیفٹ کی بات کی، جب بی ایس او بنی اس میں ایک یہ خاصیت دوسرے طلبہ تنظیموں میں مشترک یہ تھی کہ بی ایس او ایک طلبہ تنظیم تو تھی، لیکن اس کے باوجود بی ایس او کا روابط، اس کی رابطہ سازی یا کہ اس کا ظاہر سی بات ہے اخلاقی سپورٹ دنیا کی ہر تحریک کو تھا، ہر مظلوم قوم کو تھا. تو اسی لیے بلوچ جو نیشنلزم ہے، آج بھی لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو نیشنلسٹ ہیں بلوچ، یہ صرف بلوچ کی بات کرتے ہیں اور یہ انتہائی تنگ نظر و فلان فور ایگزامپل. لیکن بلوچ نے پہلے بھی جو بلوچ کا نیشنلزم ہے وہ تنگ نظری نہیں ہے، نہ صرف اپنے لیے، بالکل نہیں ہے. فور ایگزامپل سمجھ رہا ہوں، دنیا میں ہر مظلوم ہے، اگر آپ کر نہیں سکتے، اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے، اخلاقی سپورٹ آپ کا ہونا چاہیے. بالکل ہمارے ساتھ بھی جو قومیں ہیں جو مظلوم ہیں اگر ہمارے خطے میں، تو آپ نے اس کا حصہ بننا چاہیے، آپ حصہ بننا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں بیسد بلوچ، یا کہ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بلوچ کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نا، آپ کے خیال میں یہاں بلوچ کا مینشن ہونا بھی، آپ ایک قوم کے نمائندے ہیں نا؟ دیکھیں ایک چیز یہ ہے، جہاں تک آپ اس آئین کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں جب بی ایس او بنی، اس میں جو کانسٹیٹیوشن بنی، کچھ چیزیں ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ ہم نے نہیں کیا ہے. فور ایگزامپل جو مین موٹیوز ہیں، ہاں امینڈمنٹ لا سکتے ہیں، اس میں جو ہے نا امینڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو، اور نئی شکیں شاید کونسل سیشن میں ہم نہیں کر سکتے، کونسل سیشن کر سکتی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس وقت بی ایس او جب بنی اسی روایت کے حصہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ نے کویشچن کیا، لیکن یہ اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ صرف ہم بلوچ کو منشن کرتے، کیونکہ ہم خود بلوچ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، بلوچ تنظیم ہے، تو اس میں آٹومیٹکلی جب نے بات کیا تو آپ کیوں بلوچ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک چیز ہے، آپ کی کانسٹیٹیوشن میں آپ لوگوں نے یہ کلاز ڈالا ہے کہ بلوچی لینگویج کی پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرنا ہے. بلوچی اور براوی، بلوچی اور براوی جو مادری زبان ہے، مادری زبان ہے، اور مادری زبان اور بلوچ کی دو بڑی زبانیں ہیں، بلوچی اور براوی ہے. تو اس کو اداروں میں بھی امپلیمنٹیشن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر
آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ابھی تک خود اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکی ہے اپنی اسٹیٹمنٹس میں، اپنی سرکلز میں لائیں، بلوچی میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی اسٹیٹمنٹس ابھی تک اردو میں ہیں. جس طرح کہ میں ایک مثال دوں گا، میں کسی کی حمایت نہیں کروں گا، کہ بلوچستان ایکشن کمیٹی والوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر، کہ ان کا جو لٹریچر ہے اور نوشت ہے تو وہ بلوچی اور براوی میں وہ چھاپ کر رہے ہیں. دیٹ از ہیوج اچیومنٹ ہے، میرے خیال میں آپ اس کے اعتراف بھی کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگ ابھی تک یہاں تک بھی نہیں کر پائیں؟ دیکھیں یہاں پر ہمارا جو کلاس ہے آئین میں شامل ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ جی ہاں ہم اس کے پابند ہیں کہ اس کو کریں. ابھی ہم نے ہر سینٹرل کمیٹی جب ہم کرتے ہیں تو فار دا نیکسٹ سینٹرل کمیٹی ہم ایک پالیسی دیتے ہیں کہ نیکسٹ 3 مہینے تک ہم نے کون سا پالیسی امپلیمنٹ کرنا ہے تنظیم کے اندر. تو ابھی جو ہم نے سینٹرل کمیٹی اپنی کی تھی اس میں واضح طور پر ہم نے یہ جو کلاس ہے اس پہ ڈسکس کیا، اور آپ نے ہمارا CC کا اسٹیٹمنٹ اگر پڑھا ہوگا اس میں ہم نے ایک موومنٹ کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ بلوچی، براوی، جتنے بھی مادری ظاہر سے 2 بہت بڑی آپ کی مادری زبان ہے بلوچی اور براوی. آپ کا تو ختم ہو گیا نا ابھی تک. اس پہ ہم نے دیکھیں وہ میرے ٹینور سے وابستہ ایک چیز یہ ہے وہ تنظیمی پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے. اچھا میں جب آیا میری ایک کوشش تھی کہ جو گیپ اور کمزوریاں ہمارے سابقہ پچھلے ساتھی نہیں کر سکے، میں 2 سال کے لیے موجود اگر ہوں تو مجھے اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. یہ اگر میں اپنے دور میں نہیں کر سکا کم از کم ایک اسٹارٹ اپ لینا چاہیے. نیکسٹ جب کیبنٹ آئے گی اس کے دور میں امپلیمنٹ ہوں، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوں، لیکن وہ تنظیمی پالیسی کا باقاعدہ حصہ ہونی چاہیے. اور اس پہ ہم نے ابھی بالکل ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک کانفرنس کر رہے ہیں اس ایشو پہ، تمام جو بلوچی اور براوی کے ادارے ہیں ان کو بٹھا کے، اکیڈمیز ہیں یا کہ آپ کے یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو بٹھا کے اس پہ ایک سیمینار کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک موومنٹ ہے ہم نے اس کا اعلان کیا اور اس پہ آپ کہتے ہیں اس پر کام ہونا چاہیے اور ارادہ بھی رکھتے ہوں، ابھی تک نہیں ہوا ہے، آپ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے اناؤنس کر دیا ہے اور ابھی تک نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از دا بیک بون آف یور آرگنائزیشن، وہ ہے لٹریچر. بالکل. تو پھر آپ لوگوں کا جو مرکزی آرگن ہے قندیل، تو آپ وہ بھی چھاپ نہیں کر پا رہے؟ جی اس پہ بہت بڑی اس کا میں اعتراف کرتا ہوں کہ 2015 کو جو ہماری آرگنائزیشن ہے لاسٹ آرگن 2015 کو پبلش ہوئی. اس کے بعد انفارچونیٹلی لٹریچر پہ دوستوں نے کام، سابقہ جو دوست ہیں یا کہ پالیسی ساز ہمارے اس وقت کے ادارے تھے، انہوں نے اس پہ کام نہیں کیا. اور بہت جناب میں اس پہ بہت بڑا پریشان تھا. جب میں آیا تو میں نے دیکھا ریکارڈ ڈھونڈے یہ وہ وغیرہ، اس کے 15 کے بعد میں نے نہیں دیکھا کوئی اس طرح کی لٹریچر وغیرہ. آپ بھی نہیں کر پائے؟ نہیں، میں کر رہا ہوں، میں نے کر دیا ہے. ایک تو ہمارے پاس ایک چیلنجنگ چیز یہ تھا کہ 2013 تک 15 کے بعد ہم نے پبلش نہیں کیا تھا، تو گروہ کے نام سے ہم نے پھر اس کو ایک دفعہ تیار کیا، میرے کیبنٹ میں نہیں، چیئرمین جہانگیر کے کیبنٹ میں. تو جو اس پہ ایک آبجیکشن لگا تھا کسی دوسرے تنظیم کی جانب سے، ہمارے جو نام تھے وہ سیم آ رہے تھے، تو اس پہ ہم نے پھر کیونکہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہم نے پھر اس میں کونسل سیشن ہے اس پہ رکھا. کونسل سیشن پہ اس کا نام ہم نے قندیل رکھ دیا. اور ابھی اس پہ تقریباً آلموسٹ جو ڈیٹا کلیکشن اور کام ہے اس کو ہم نے اناؤنس بھی کر دیا تھا، ہو چکا ہے. اور میں اس چیز پہ وہ ہوں کہ میرے ڈیوریشن میں انشاءاللہ یہ پبلش ہو جائے گا. یٹ اٹ از دا بگ کوسچن، مطلب ابھی تک کہ BSO کے اوپر یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لٹریچر آپ بحیثیت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، سیاسی پارٹی، جتنی بھی انقلابی پارٹیاں ہیں جو ایک تحریک کا حصہ ہے موومنٹ کا، لٹریچر آپ کا بیسک ہے. بغیر لٹریچر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور آپ کی آرگنائزیشن اس پہ ابھی تک کام بھی نہیں کر سکی. اگر آگے ہم نے کر دیا، میں نے بتایا کہ ابھی ہے، ہم نے اپنا ساری چیزیں کر دی ہیں، پبلشنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، بہت جلد اس کو پبلش کریں گے. لیکن میں نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ آرگنائزیشن میں جو دیکھیں، میں اگر اپنے سابقہ دوستوں پہ ذمہ داری ڈالوں بھی ناانصافی ہوگی، خود پہ ذمہ داری خود بھی لے لوں، پچھلے دور کی بھی مجھ پہ ناانصافی ہوگی، لیکن دوست نہیں کر سکے. میں اس کا وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان چیزوں کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. آئی اپریشیٹ آپ اس چیز کے اوپر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بالا صاحب. آج کی جو ڈسکشن ہے، ہم نے بالا صاحب کو دعوت دی تھی تو پھر کافی اہم کوسچنز تھے، اہم سوالات تھے، اور بالا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اعتراف کرتا ہوں کہ بالا صاحب نے انتہائی شائستگی کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ہمارے سوالات کا جواب دیے. اور جو کوسچن اگر شاید
थोड़ा टफ भी हैं, लेकिन हमारा तरीक़े कार ये है कि हम थोड़ा तनकीदी रंग इसमें डालते हैं ताकि तक वो कंस्ट्रक्टिव हो, रिवायती नहीं हो, थोड़ा तामीरी हो और कंस्ट्रक्टिव हो। हमारा ये मकसद नहीं है किसी को मलायन करना, किसी को नीचे दिखाना, किसी को ट्रैप करना, ये हमारा हरगिज़ मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर कोई डिस्कशन होती है दैट शुड बी मीनिंगफुल, दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। बाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी पैगाम के साथ देखें, पर्सनली मैं इस मूड का इंसान हूँ कि हमने जो पढ़ा है, किताबों से, दोस्तों से सीखा है, वो ये कि ज़िंदगी में, एक तो यह कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, ज़िंदगी में आप उस वक्त तक आगे नहीं जा सकते जब तक, एक तो यह कि आप अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करते, दूसरा यह कि आपको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं हर मेंबर को बोलता हूँ कि आप सवाल करें। इस वक्त बलूच तहरीक में ओवरऑल अगर देखें, आपने BSO का क्वेश्चन किया, मैं ओवरऑल सियासी तहरीक की बात कर रहा हूँ, उसमें जो गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, उस पर आज भी ना कोई किताब लिख सका, ना कोई एतराफ़ कर सका, और ना कोई अपने गलतियों को मानने के लिए तैयार है। इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है कि हमने अब कम से कम अपनी गलतियों का एतराफ़ करना है, और जो तामीरी तनकीद है उसको बर्दाश्त करके, उससे सीख के अपने अंदर या अपने तंजीमों के अंदर बेहतरी लाना है। और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।